السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس سے پچھلے درس میں حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہوا، پہلی ہجرت کا ذکر ہوا، اور اسی طرح حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے مضبوط کفر کے ثبوت کو ٹوٹ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب سن 5 نبوی میں پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو وہاں انہیں خبر ملی تھی کہ مکہ کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جو واقع پیش آیا تھا کہ حضور نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آپ نے آخر میں سجدہ تلاوت کر کے سجدے میں آپ گئے، تو آس پاس جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے ان پر بھی ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ سب نے بے ساختہ حضور کے ساتھ وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو حبشہ میں جو مسلمان اپنے وطن سے پردیس سے دور تھے، انہیں اپنے وطن کی یاد اور محبت ایسے بھی ستا رہی تھی۔ جب انہیں یہ خبر ملی اور پھر ان کے بعد ان کو یہ خبر اور مضبوط یقین کے ساتھ ان کو ملی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے اگر لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے مسلمان ہونا کوئی بعید اور کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی، صرف 2 ہی شخص مسلمان ہو چکے ہیں، باقی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ مکہ مکرمہ کے حالات پہلے سے اور زیادہ مشکل تھے، اور زیادہ رہنا مشکل تھا، انہیں اور عداوت میں اور اضافہ اور زیادتی کی تھی۔ کچھ لوگ تو واپس چلے گئے حبشہ، اور کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ کے کافروں کے حمایت لی، ان کے امن میں ان سے امن طلب کیا اور مکہ مکرمہ میں ان کے امن کے اندر ان کی حمایت میں داخل ہو گئے۔ آج کے درس کا موضوع ہے سن 6 نبوی میں ایک اور ہجرت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس مرتبہ پچھلے کے حساب سے حالات مختلف تھے۔ لیکن اپنی موضوع پر جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نیا بیان آئے اور آپ کو ملے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ بالترتیب سنیں، بہت آسان اور فہم انداز میں حضور کی زندگی بیان ہو رہی ہے، مختصراً بیان ہو رہی ہے، تفصیل کے ساتھ بھی نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور کی زندگی کو سیکھے اور ان کو اپنی اولاد کو اور اپنے گھروں میں ان کو بیان کریں، ان پہ عمل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 نبوی نبوت کے چھٹے سال آپ نے دوبارہ صحابہ کو حکم دے کے ہجرت کر لو، کیونکہ حالات مشکل ہو گئے تھے، رہنا مشکل تھا۔ تو مسلمان تقریباً اس مرتبہ 102 افراد کا قافلہ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جس میں 83 مرد اور 19 خواتین، یہ 120 افراد پر مشتمل جماعت مکہ مکرمہ کے حدود سے نکلی، اپنے گھر بار کو، اپنے باغات کو، اپنی جائیداد کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کی خاطر چھوڑ کے نکل گئے، اور بحر قلزم کو پار کر کے سرزمین حبش وہاں چلے گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کے نام اس جماعت کو ایک خط بھی دی. اس جماعت کے امیر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ جماعت جب وہاں پہنچ گئی حبشہ تو ان کے پیچھے 2 آدمی مکہ مکرمہ کے سرداروں نے مشورہ کر کے 2 آدمی اپنے میں سے ہوشیار آدمی عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان 2 آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ جا کے شاہ حبشہ سے کہو کہ ہمارے لوگ ہیں ان کو واپس کر دو. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا. انہوں نے ہمارے علاقے کو خالی کر دیا اور ویران کر دیا. تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو واپس لے آؤ. بہرحال جب مسلمان حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور پیچھے سے یہ لوگ بھی آ گئے تو انہوں نے کہا تو حضور کا خط دیا. حضور نے ان کے شاہ حبشہ کے نام ایک تعارفی خط لکھا، اپنا تعارف، اور پھر جو ہجرت کرنے والے مسلمان تھے ان کی حمایت کی بات کی ان سے، اور آخر میں اسلام کی دعوت بھی ان کو دی کہ آپ مسلمان ہو جائے، اگر تو اسلام لائے گا تو تیرے لیے امن ہے، سلامتی ہے. اسلم تسلم، مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سلامتی ہے. یہ حضور کا طریقہ تھا. بہرحال جب یہ لوگ دربار میں گئے تو پیچھے سے وہ کافروں کے سفیر بھی آ گئے. انہوں نے بھی آ کر اپنی بات کی بادشاہ کے سامنے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ ہم سے بات کے آئے ہیں، ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار غمگین ہیں، ان کے پیچھے ان کو دکھ ہے، تو ہم انہیں واپس لینے آئے ہیں. تو جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے جو کہ امیر تھے، اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تقریر کی اسلام کی اور عہد جاہلیت کی، کہ جو تقریر ہر داعی اسلام کو یاد ہونی چاہیے، جس سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت جاہلیت کے عہد کو بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد حضور کی محنت اور حضور کی شخصیت کو بھی بیان کیا، اور اس کے بعد اسلام کے حقانیت کو بھی انہوں نے اس میں واضح کر دیا. اس تقریر کے بعد پھر شاہ حبشہ نے ان سفیروں کو واپس کر دیا. حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، انہوں نے تقریر کی ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، ہم جاہل قوم تھی، ہم جاہلیت میں رہنے والی قوم تھی، ہم میں بہت سی برائیاں تھیں، اتنی برائیاں کہ اس کا کوئی حد نہیں. بہرحال انہیں چل ان کے سامنے گن کے دے دی. ہم میں سے ہم حرام کھاتے تھے، ناجائز کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، رشتے جیسے عزیز اور معزز مقدس چیزوں کو ہم توڑتے تھے. ہم میں سے جو قوی اور مضبوط ہوتا وہ کمزور کو دباتا اور ان سے مال چھینتا، ان کے ماتحت رہتا. بے حیائی کے کام، جھوٹی قسمیں، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ ہمارا ایک رواج بن گیا تھا. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں، جو ہم برائیاں کرتے تھے، ہم اسی حالت پہ یہ ہماری زندگی کا ایک روٹین تھا اور ایک دستور تھا کہ اللہ نے اچانک ہمارے طرف ایک رسول بھیجا، اور رسول بھی ہم ہی میں سے، اور عام آدمی نہیں بلکہ ایسا شخص کہ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، کہ ہم ان سے ناواقف نہیں تھے بلکہ ہم تو ان کے نسب کو بھی جانتے تھے. ایسا شخص رسول بنا. ان کی سچائی کو بھی ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا تھا، اور اس کی امانت داری کہ مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے ہم میں، اور ان کی پاک دامنی اور حیا یہ ہم سب میں مشہور تھی. انہوں نے آ کر ہمیں حکم دیا، ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا، ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ جو ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. رشتے جو ہم توڑتے ہیں،
انہیں ہمیں حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑو، بے حیائی سے بچو، پاک دامن عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، تم میں سے کوئی مضبوط کسی غریب کو نہ دبائے، اس کا حق ان سے نہ لے، بلکہ سب کے لیے حساب کتاب، چاہے امیر ہو، غریب ہو، قوی ہو، ضعیف ہو، سب برابر رہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ۔ انہوں نے ہمیں ان چیزوں کی طرف دعوت دی، ایک خوبصورت معاشرہ، ایک امن والا معاشرے کی طرف، ایک خوبصورت گھرانے کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، امن اور صداقت اور صدق اور امانت کی زندگی کی طرف ہمیں دعوت دی۔ ہم نے کیا کیا؟ صدقناہ وآمنا واتبعنا ما جاءنا من دین اللہ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا، جو ہمارے پاس وہ اللہ کا دین لے کر آیا، ہم نے اس کی تابعداری کی۔ ہماری قوم نے ہمیں بدلہ کیا دیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ عداوت رکھا، دشمنی کی، ہم پہ زیادتی کی، ہم پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کیے روکنے کے لیے۔ ہمیں پرانے جاہلیت کے عہد اور جاہلیت کے زمانے جو ہم بے حیائی اور حرام کاموں کی طرف دوبارہ ہمیں لے جانا چاہ رہے تھے، اور ہمیں اللہ کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بے شمار معبود بنانے کی دعوت دی، اور بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت کی طرف ہمیں بلایا۔ تو ہم نے ان کی بات نہ مانی، ہم نے وہی اللہ کے نبی نے جو حلال ہمیں بتایا ہم نے ان کو حلال جانا، جو ہمارے لیے حرام جانا ہم نے ان کو حرام جانا، جو ہمیں حرام بتایا ہم نے ان کو حرام جانا۔ تو بہرحال ہماری قوم باز نہ آئی، ہم بھی اپنے کام پہ ڈٹے رہے، انہوں نے ہم ساتھ ظلم کیا۔ آخر ہم ہمارے لیے اپنے گھروں میں، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی دیس میں رہنا ہمارے لیے مشکل کیا۔ ہم مجبور ہو گئے اپنے وطن اور اپنے ملک کو چھوڑنے پر، اپنے سرزمین اور اپنی جائیداد کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کہاں جائیں؟ ہم نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کے ملک کی طرف آئے، ہم نے تمام بادشاہوں میں آپ کا انتخاب کیا، اس امید سے اور اس نیت سے کہ آپ کے ہاں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ آپ جب تقریر سے فارغ ہو گئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، سارے لوگ حیران، ان کے الفاظ، کیا ان کا انداز، کیا ان کا طریقہ، کیا ان کے سینے کا درد، تو لوگ سن رہے تھے۔ تو جو عمرو بن العاص اور یہ عبداللہ بن ابی معیط، جو مشرکین مکہ کے دو سفیر تھے مسلمانوں کو لینے کے لیے، وہ بھی سن رہے تھے۔ تو بادشاہ جب تقریر ختم ہو گئی، بادشاہ نے ان کو انکار کر دیا کہ میں یہ سے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو آج کے دن تو ان کا یہ جو حربہ تھا، جو سازش تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے ایک اور سازش کی، اور اپنے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ تیر اپنے نشانے پر لگے۔ انہوں نے کچھ وزیروں کو پیسے دیے، تحائف دیے، ان کو خرید لیا، جو رشوت ہوتی ہے آج کل جو خرید جاتا ہے، تو ان کو رشوت دی، اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ اگلے دن مجلس میں آپ ہماری سفارش کرنا، ہم بادشاہ کے سامنے ایک اور بات پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وزیروں سے اور اپنے ان کے جو مشیروں سے ان سے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں تمہارے پاس، جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، چونکہ حبشہ کی حکومت عیسائی حکومت تھی، چاہے حبشہ خود عیسائی تھا۔ تو اگلی مجلس میں جب بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی، اور انہوں نے یہ ان کے سامنے ایک حربہ استعمال کیا کہ یہ تمہارے پاس لوگ آئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ ان کے نافرمان ہیں۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو، ان کی جماعت کو بلایا۔ تو مسلمان جب ان کے سامنے آئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک چند الفاظ میں، دو ہی باتوں میں
ان کو اپنے عقیدے کی بات کی اور ان کو سمجھا دیا، وہ اس طرح کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان سے سامنے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام میں پونکا، تو ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے درباریوں کے سامنے کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے حدیث علیہ السلام کی شان میں، ان کے حق میں اس تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی۔ یہی حدیث علیہ السلام کی شان ہے، یہی حدیث علیہ السلام کا مقام ہے۔ پھر اس بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو پیغمبر تمہارا کہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے، مجھے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر! سورہ مریم کی تلاوت جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے شروع کی، سارے دربار والے رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو اتنے متاثر ہو گئے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جن کی آنکھوں سے آنسو نہ بہا ہو، جو روئے نہ ہو۔ تو شاہ حبشہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایمان لایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ مسلمان رہے، شاہ حبشہ میں رہے، کافی عرصے تک یہ رہے وہیں پہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، سن 6 نبوی تقریباً سن 13 نبیوں کو حضور نے ہجرت فرمائی، تو 6 سے لے کر 13 نبوی تک 7 سال، اور پھر اس کے بعد سن 7 ہجری میں غالباً یا سن 6 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ ہوا۔ غزوہ خیبر، جب خیبر فتح ہوا غالباً سن 7 کو، جب خیبر فتح ہوا تو حضور کو ایک تو خیبر کے فتح کی خوشی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آج، میں نہیں سمجھتا کہ آج میں حبشہ سے آنے والے مسلمان حضرت جعفر کی جماعت اور ان کے ساتھی، ان کے رفیق، ان کی واپسی پر مجھے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح پر مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ سن 7 ہجری میں پھر وہاں سے واپس آ گئے، تقریباً 14 سال کے تک وہاں رہے۔ تو اس ہجرت سے، اس میں کچھ عبرتیں ہیں۔ اس ہجرت سے کیا عبرتیں ہمیں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دین کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنے وطن کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، تمام چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اپنے عقیدے کو اور اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا، ان میں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی، ایمان کی اور ان کی زندگیوں کی اتنی فکر کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کیا، ایک ملک کا انتخاب کیا، ایک امن والی جگہ کا انتخاب کیا۔ تو یہ ہر شخص کو قیامت تک، ہر وہ شخص جو سربراہ ہو، جو رئیس ہو، سردار ہو، جن کے کچھ لوگ ماتحت ہو، تو اپنی ماتحتوں کا خیال کرے، ان کے ایمان کا بھی خیال کرے اور اہل علم کا بھی خیال کرے۔ حکومت اہل علم، معلمین، مبلغین اور اہل علم کی حفاظت کا بھی انتظام کرے، جس طرح حضور نے اپنے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کی۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس ملک میں بھیجا تو آپ کو ان کے بادشاہ کا علم تھا، ان کے عقیدوں کا علم تھا، تو ایک بڑا اور ایک سردار اور ایک امام جو رہبر ہو، رہنما ہو، ان کو چاہیے کہ آس پاس ملک والوں کے حالات بھی ان کے سامنے ہوں، ان کے عقیدے، ان کے مزاج ان کے سامنے ہوں۔ اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر، ان کا اثر
جس کی وجہ سے شاہ حبشہ قائل ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو وہاں رہنے دیا، بلکہ مسلمان بھی ہو گئے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اتفاق اور ان کے مشورے کا نتیجہ تھا۔ سب نے مشورے سے اور اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو چنا، ان کو آگے کیا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ مشورے میں خیر ہوتا ہے، جو کام مشورے سے ہو اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ شاہ حبشہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں نے ان کی حمایت حاصل کی، اور اس کے علاوہ بھی مکہ مکرمہ میں مسلمان جب داخل ہو رہے تھے، سن 5 نبوی میں جو جھوٹی افواہ کی وجہ سے مسلمان واپس آئے تھے، تو انہوں نے کچھ کافروں کی حمایت حاصل کی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ تو اگر کافر اور غیر مسلم دین کے لیے ضرر اور دین کے لیے نقصان کا ذریعہ نہ ہو، اور ان سے نقصان اور ضرر نہ پہنچتا ہو دین کو، عقیدے کو، اسلام کو، ان کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے، ان کی حفاظت میں آدمی رہ سکتا ہے۔ اور اس سے آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بادشاہ کا انتخاب کیا، جس ملک کا انتخاب کیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظر تھی۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ شاہ حبشہ نیک دل آدمی ہے اور نرم دل آدمی ہے، آپ ان سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف مسلمانوں کو حکم دیا، ان کے نام خط لکھ کر ان کی طرف بھیجا تھا۔ تو یہ سن 6 نبوی کی واقعات تھے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، اور آپ کے خلاف آپ کو روکنے کے لیے کچھ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کر جمع آتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ پیشکش کرتے ہیں۔ اگلی درس میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔